جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے اور کوشچن نمبر 36 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آج. اس سے پہلے ہم کوشچن نمبر 35 پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے سلسلے میں آپ کے تقاضے کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے یعنی آپ کے حقوق، آپ کے ایمان لانے یعنی جو ہم اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کی ہم گواہی دیتے ہیں، تو اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کے کیا لوازمات ہیں اور کیا چیزیں ہم پہ عائد ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں پچھلے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. اس سے پہلے کہ ہم سوال نمبر 36 پڑھے اور انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو سنیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جس طریقے سے تقاضے بتائے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، ہم نے یہ سنا کہ آپ کے اوپر ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس بات کو بھی جان لے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ کون کون سے حقوق ہے، یعنی حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم جان لے، اس کو بھی اچھی طریقے سے ہم سمجھ لے. مختصراً ہم ان باتوں کو جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ کیا حقوق ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے کیا ہوگا، معاملہ آسان ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم پہ عائد ہوتے ہیں میں مختصر انداز میں بتاتا ہوا آگے بڑھوں کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم پہ عائد ہوتے ہیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا آپ کے حقوق میں داخل ہے.
آپ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے اندر یہ چیز داخل ہے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، آپ کی تعظیم ہر مسلمان کے اوپر لازمی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرے۔ اس کی کئی مثالیں ہمیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت جو چیزیں بیان کی ہے، بڑے واضح طور پہ اللہ کے نبی کی اہمیت اور فضیلت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کی تعظیم، آپ کے ادب و احترام کے سلسلے میں وہ مشہور حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کے اوپر بلند نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو۔ اس کی تشریح میں اہل علم نے بات لکھی ہے صحیح اوتھینٹک حدیث کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا، اور اس قافلے والوں کے سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کس بات پہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق کسی شخص کو امیر بنانا چاہتے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب کسی دوسرے شخص کو امیر بنانا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا اس مسئلے میں، اور اختلاف اس انداز سے بڑھ گیا کہ دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اللہ کے نبی وہاں موجود ہے اور دونوں کی آوازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند ہونے لگی۔ آپ اندازہ لگائے کون ہے؟ وہ شخص ہے جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے کون ہیں؟ وہ شخصیت ہے کہ جن کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، ہے نا؟ تو یہ دو شخصیات ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائے اللہ نے آیت نازل کر دی کہ اے ایمان والو، اگر اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا چاہتے ہو، اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا چاہتے ہو، یعنی اپنے اعمال کی حفاظت چاہتے ہو، تو نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ آپ سوچیں، دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں، دونوں کی آوازیں اونچی ہونے لگتی ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اللہ رب العالمین آیت نازل کر دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له، اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کے سامنے، نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور ایسے بلند آواز سے، زور سے ان سے بات نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے باتیں کرتے ہو، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے بات مت کرو۔ اللہ نے آگے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں معلوم بھی نہیں پڑے گا۔ یعنی اگر تم نبی سے اس انداز سے بات کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال اللہ رب العالمین ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا، اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہوگا، تمہیں معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ میرے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ تو اندازہ لگائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اللہ کے نبی کا ادب و احترام ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، کمپلسری ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کو یہ تلقین کر دی گئی تو ہم اور آپ کس حیثیت کے مالک ہے، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ چنانچہ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ ایسے تھے جن کی فطرتی طور پہ آواز بلند تھی، کچھ صحابہ تو ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا کہ کہیں اللہ کے نبی سے آواز بلند نہ ہو جائے۔ ایک صحابی رسول تھے، اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ مجلسوں میں دکھائی نہیں دے گئے، مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا ان کا، میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا چلوں گا اگر ذہن میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مجلس میں نہیں پایا، ہمیشہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ صحابی نہیں دکھائی دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے فلاں دکھائی نہیں دیتے؟ تو ان کے جو پڑوسی تھے صحابی وہ موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں جا کے دیکھ کے آتا ہوں۔ وہ گئے، جا کے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تم اللہ کے نبی کی مجلس میں کیوں نہیں ہو؟ اللہ کے نبی یاد کر رہے ہیں۔
اللہ کے وہ صحابی نے بتایا کہ میرے اعمال برباد ہو گئے، میرے اعمال ضائع ہو گئے، اللہ نے یہ آیت نازل کی اور میری آواز بلند ہے، میں اللہ کے نبی کی مجلس میں کیسے بیٹھوں؟ صحابی رسول دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس آئے، جو حال پوچھنے گئے تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوئے بلکہ تم ان لوگوں میں شامل نہیں ہو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ تمہاری آواز فطرتاً بلند ہے، کہا ایک انسان کی آواز فطرتاً بلند ہو سکتی ہے، وہ فطرتاً بلند آواز سے لوگوں سے بات کرتا ہو، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک انسان کی آواز نبی کی موجودگی میں بلند ہو جائے اس انداز سے آپ کلام کریں نبی کے موجودگی میں، یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ ایمان والے ہیں تو آپ کے لیے قطعاً یہ بات جائز اور درست نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے وضاحت سے آیت نازل کر دی۔ اب دیکھیں ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو آپ کی آواز کے اوپر آواز کا بلند ہونا آج ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس کو آپ اس انداز سے سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ موجود ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں موجود ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی حدیث کے آنے کے بعد ہم کسی دوسرے کے قول و فعل کو بلند کرتے ہیں، کسی دوسرے کے قول کو اوپر رکھتے ہیں، تو گویا ہم نے رسول اللہ کی آواز کے اوپر دوسرے کی آواز کو بلند کر دی، جو قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے، رسول اللہ کی حدیث آ جائے، تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے اور اپنے معاملے کی اصلاح کرے، اپنے معاملے سے رجوع کرے، اور جو بات اوتھنٹک سورس کے ساتھ کتاب و سنت کی شکل میں اس کے سامنے ثابت ہو چکی ہے اس کو قبول کرے، اس کے مطابق اپنی اصلاح کرے۔ تو کیا بات معلوم پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے کئی چیزیں اللہ کے نبی کے حقوق میں سے اس میں اطاعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان کے اوپر کمپلسری اور لازم ہے۔ جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا اس کو اللہ کے اس فرمان سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ نے بیان کیا فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک، آپ دیکھیں کتنی تاکید ہے یہاں پہ۔ اگر جو لوگ عربی زبان سمجھتے ہیں وہ اس تاکید کو سمجھتے ہیں کہ فلا وربک، اللہ کہہ رہا ہے فلا وربک، تیرے رب کے، یعنی فلا وربک لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، قسم تیرے رب کی یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے نبی یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ کون لوگ؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ کون لوگ؟ کہ جن کے سامنے آپ کوئی فیصلہ کر دے، آپ کوئی فیصلہ کر دے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان کے درمیان کوئی فیصلہ آپ کر دے، فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، آپ فیصلہ کر دیں تو ایک مومن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں کوئی حرج پیدا نہ ہو، کوئی کجروی پیدا نہ ہو۔ اللہ نے کہا کہ یہ جن کے دلوں کے اندر کجروی پیدا ہو جائے، شک و شبہ پیدا ہو جائے کہ نبی کا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، نبی کی یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ نبی کا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ آپ کے دل میں صرف اتنا پیدا ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مجھے بھا نہیں رہا ہے، آپ کا دل اس کو قبول نہ کرے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ شخص، ایسے لوگ مومن نہیں ہے، ایسے لوگوں کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اندازہ لگائے کتنی سخت ترین بات ہے، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے سامنے اللہ اس کے رسول کے فرامین پیش کیے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھنٹک سورس سے حدیثیں پیش کی جاتی ہے، اس کے باوجود وہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں اور اس کو بالائے طاق ڈال دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے دین اور مذاہب کے ساتھ زندگی گزارنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ رسول اللہ کی احادیث کو، اللہ کے نبی کی آواز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ چنانچہ معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کمپلسری ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے اس کے باوجود اس کو نہیں مانتا ہے تو ایسا شخص رسول کی مخالفت کرنے والے لوگوں میں شامل ہوگا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں یہ بات بھی داخل اور شامل ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے، درود و سلام پڑھا جائے۔ درود و سلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو طریقے آج معاشرے کے اندر رواج میں ہیں اس کو اپلائی کیے جائے، بلکہ
وہ طریقہ وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھلایا ہے اس کو ویسے ہی اپلائی کیا جائے. جیسے ہم نے بلوغ المرام کی کلاس میں یہ بات پڑھی بھی ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات للہ والصلوات کی جو ہم دعا پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر اس میں ہم کو سلام بھیجنا سکھایا. السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے ہم اللہ کے نبی کے اوپر سلام بھیجتے ہیں, اور درود بھی ہم اس سے پہلے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد, اس کے بعد پڑھتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں سلام بھی ہو گیا اور درود بھی ہو گئی. تو یہ جو طریقہ ہے نمازوں کے اندر بھی پڑھی جائے گا, اور نمازوں کے باہر نماز کے علاوہ بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایسا سلام بھیجنے میں یا السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے بھی اگر آپ کہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ مخاطب کا سیگا نہیں ہونا چاہیے. جیسے السلام علیکہ یا ایھا النبی, اس قسم کے الفاظ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے آس پاس اگر آپ ہیں, مسجد نبی میں ہیں, آپ ہیں اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت قبور کے لیے گئے ہیں, وہاں جا کے آپ السلام علیکہ یا ایھا النبی کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. اہل علم نے وہاں اس کی وضاحتیں بیان کی ہے اور اس کے اثرات جو صحابہ سے ہے اس کو نقل بھی کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ بقیہ مقامات سے اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ رہے ہیں یا سلام بھیج رہے ہیں تو السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کے ذریعے سلام, اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے ذریعے درود ہم پڑھ سکتے ہیں, یا مختصر درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. تو یہ مختصر انداز میں چند حقوق آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا, اسی طریقے سے آپ کے اوپر ایمان لانا, آپ کی تعظیم, آپ کا ادب و احترام کرنا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا, اور پانچویں چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہے, اللہ کے نبی کا حق ہے, اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کمی بیشی کرے. اسی طریقے سے ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کے حقوق میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کیا کیا جائے؟ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں داخل ہے, یعنی درود بھیجنا ہی ہے یہ بھی, لیکن یہ اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ خاص ہے. تو بات یہاں تک سمجھ میں آئی. حقوق تو تقاضے ہم نے پچھلے ہفتے پڑھے تھے, آج ہم نے حقوق پڑھ لیے, یعنی حقوق کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا. یہ سمجھ میں آیا ہو تو 36 سوال انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. جلدی سے بتائیے. جی جی سر. جی جزاک اللہ خیر. تو دیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کوشچن نمبر 36, توحید کی تفسیر اور نماز و زکوٰۃ کی فرضیت کی دلیل. توحید کی تفسیر اور نماز و زکوٰۃ کی فرضیت کی دلیل. پہلے توحید کی تفسیر ہے کیونکہ پہلے کلمہ ہے. نماز اور زکوٰۃ سے پہلے کیا ہے؟ شہادتین ہے. جو شخص شہادتین کی گواہی دے گا اس کے لیے نماز اور زکوٰۃ کیا ہوگی؟ فرض ہو جائے گی. اگر وہ واقعی میں اس کا یعنی زکوٰۃ اس پہ عائد ہوگی کب؟ جب وہ اس کے دینے کا مستحق ہوگا. اگر صاحب استطاعت ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی, اور نماز تو ہر حالت میں انسان کے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ایک شخص ایسا ہے جو کلمے کی گواہی نہیں دیتا ہے لیکن نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے, تو ایسے شخص کی نماز اور روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اللہ رب العالمین ایمان کے بعد ہی ان تمام چیزوں کو ہر جگہ پیش کیا اللہ نے, اور یہ شرط اول ہے کہ ایمان لائے اللہ اس کے رسول کے اوپر, اس کے بعد عمل صالح کرے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کیا کہا گیا, وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے. توحید کی تفسیر, نماز و زکوٰۃ کی فرضیت کی دلیل کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کی گئی. کہتے ہیں توحید کی تفسیر اور نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ بینہ آیت نمبر 5, وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. اب دیکھیں آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا, اور انہیں نہیں حکم دیا گیا سوائے اس کے کہ وہ صرف
اور صرف کس کی عبادت کرے؟ اللہ کی عبادت کرے، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے، بالکل یکسو ہو کر، بالکل یکسو ہو کر، یعنی خالص اس کے لیے دین کے معاملات انجام دے۔ ایک بات یہاں پہ سمجھے، جو شخص، میں نے آپ کو پچھلے دروس کے اندر بھی بات بتائی تھی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ اگر کوئی زبانی گواہی دیتا ہے، زبانی گواہی دیتا ہے تو اس میں کتنی چیزیں داخل ہونی چاہیے؟ اجزائے کلمے، یعنی کلمے کے اجزاء کے طور پہ کتنی چیزیں ہیں، جسم کے کون کون سا حصہ اس میں داخل ہونا چاہیے؟ جلدی سے بتائیے۔ جی بتائیے جلدی سے۔ زبان، دل، جی زبان سے اقرار کرنا، جی دل سے تصدیق کرنا، دل سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور تیسری چیز؟ جسمانی اعضاء سے عمل کرنا۔ جی ماشاء اللہ۔ تو تین چیزیں، جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو کتنی چیزیں ہوگی اس میں داخل؟ زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کی گواہی ہو گئی۔ دل سے یہ مان رہا ہے کہ میں اس کلمے کی تصدیق کر رہا ہوں، یعنی دل سے اس کلمے کو پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے کہا، کیا کہا؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ۔ دیکھیں، لیعبدوا اللہ کے اندر کلمہ شامل ہو گیا، کلمہ شامل ہو گیا کہ کلمے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو جب معبود صرف وہی ہے، معبود برحق وہی ہے، تو عبادات کی جتنی قسمیں ہیں کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی، اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی، یعنی تو لیعبد اللہ کے اندر کلمہ داخل ہو گیا۔ زبان سے انسان کلمہ پڑھ رہا ہے تو کلمہ عبادات کے ساتھ، یعنی عبادات اب صرف کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی۔ مخلصین، اخلاص کے ساتھ، خالص اسی کے لیے، لہ الدین، دین کو اسی کے لیے مخلص کرتے ہوئے، خالص کرتے ہوئے، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اب یہ مخلصین لہ الدین کے اندر آپ کا دل داخل ہو گیا، آپ کا دل داخل ہو گیا، یعنی آپ دل کے اندر اخلاص کا معاملہ کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں۔ اخلاص کا معاملہ انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو مخلصین لہ الدین، یعنی دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، تو کلمہ، عبادات اور مخلصین لہ الدین، یعنی دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اس میں دل بھی آ گیا اور جسمانی اعضاء بھی آ گئے، کیونکہ دین پہ عمل کرنا ہے مخلص ہو کر۔ تو دین پہ عمل کیسے کیا جائے گا؟ نماز پڑھ کے، زکوٰۃ ادا کر کے، اور دوسرے معاملات جو جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ تو دل، زبان اور جسمانی اعضاء کے ساتھ ایمان اور اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے انسان کلمے کی شہادت کو بیان کرتا ہے۔ اور جو شخص کلمے کے حقوق ادا نہیں کرے تو وہ شرکی اعمال میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، بعض ایسی چیزوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ توحید کی دلیل کے طور پہ اس کو یہاں مصنف رحمہ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ مجھے اور انہیں نہیں حکم دیا گیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرنے کا انہیں حکم دیا گیا، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ یعنی اب دین کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی کام انسان انجام دے گا تو کس کے لیے انجام دے گا؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے انجام دے گا، اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے تمام معاملات انجام دے گا۔ اب اس کی ایک مثال آپ لے لیں، نماز پڑھنا ہے، ایک انسان نماز پڑھتا ہے، اگر اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو مخلصین لہ الدین کے اندر داخل ہوگا۔ اگر اللہ کے لیے نہیں پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے یا دوسرے کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے تو وہ مخلصین لہ الدین سے نکل جائے گا، مخلصین لہ الدین سے وہ عمل اس کا نکل جائے گا۔ گویا اس کے اندر نفاق پیدا ہو گیا، اس کے اندر شرک اصغر کی ایک شکل پیدا ہو گئی، اور یہ بڑھ بھی سکتی ہے، شرک اکبر میں بھی مبتلا ہو سکتی ہے، تو کیفیات مختلف ہو سکتی ہے۔ تو کیا معلوم پڑا؟ مخلصین لہ الدین کہہ کے اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ تمام تر دینی معاملات کس کے لیے ہونے چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، ٹھیک ہے؟
اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ سمجھے، اس سے پہلے ہم نے ایک اور آیت پڑھی تھی جس میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اے نبی قل، آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، یقیناً میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا و مماتی، میرا جینا اور مرنا للہ رب العالمین، تمام کا تمام کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ بھی اخلاص کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ دینی تمام تک معاملات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ حنفاء ویقیم الصلاۃ، اب دیکھیں ویقیم الصلاۃ، اب دیکھیں کلمے کے اندر زبان بھی ہے اور دل بھی ہے نا، دونوں چیزیں داخل ہے۔ اب یہاں دیکھیں ویقیم الصلاۃ کے اندر کیا ہے؟ زبان سے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نماز کے اندر، اور جسمانی اعضاء سے رکوع کر رہے، سجود کر رہے، رکوع سے اٹھ رہے، سجدوں سے اٹھ رہے، تو جسمانی اعضاء سے عمل صالح کو آپ انجام دے رہے ہیں، تو ویقیم الصلاۃ کے اندر داخل ہو گیا۔ تو ویقیم الصلاۃ کی دلیل، یعنی نماز کی فرضیت کی دلیل کہ اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب نماز کو قائم کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا کہ نماز قائم کرو، ویقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ آپ نماز کو قائم کرو، کس کے لیے قائم کرو؟ اللہ ہی کے لیے قائم کرو۔ نماز کس کے لیے قائم کرو؟ اللہ ہی کے لیے قائم کرو۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ نماز قائم کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے جب قائم کرنا ہے تو یہ نماز قائم کرنے کا جو طریقہ ہوگا یہ کس سے لیں گے؟ ہم کس سے سیکھیں گے؟ جلدی سے جواب دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ دیکھیں ایک چیز سمجھ لے، آپ یا کوئی بھی، ہم لوگ جب کوئی سبجیکٹ پڑھتے، مثال کے طور پہ کمپیوٹر کی کلاسز اگر آپ جوائن کرتے گئی تو آپ کو دو چیزیں وہاں پڑھائی جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ریٹن، جو آپ کو لکھاتے ہیں بورڈ کے اوپر، کیا کہتے ہیں اسے؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ تھیوری کہتے ہیں نا۔ اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ اگر آپ کو صرف استاد لکھا دے، اب پریکٹیکلی نہ بتائے کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے کمپیوٹر میں، تو آپ اس کو عمل میں لا سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو، اس کو ڈاکٹر ہے، اگر اس کو تھیوری پڑھا دی جائے، پورے ڈاکٹر کے کورس میں سب کچھ تھیورن پڑھا دیا جائے، پریکٹیکلن اس کو کچھ نہ کرایا جائے، آپریشن کی پریکٹس نہ کرائی جائے، دوسری چیزیں نہ کرائی جائے، اس کے ہاتھ میں آپریشن کے آلات نہ دیے جائے، تو اگر اس کو ڈائریکٹ لے جا کے آپ آپریشن تھیٹر میں کھڑے کر دیں گے تو وہ علاج کرنے کے بجائے مرڈر کر دے گا اس شخص کا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس پریکٹیکلی تجربہ اس کا نہیں ہے۔ تو اب اللہ نے یہاں پہ ہم کو تھیوری تو دے دیا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، کہ نماز کو قائم کیجئے، ریٹن ایک دلیل ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم اس کو کہاں سے سیکھیں گے؟ اس کی تفصیل کہاں سے لیں گے؟ اس کی تشریح کہاں سے لیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے رکوع کیسے کیا ہے، اللہ کے نبی نے رکوع میں کون سی دعا پڑھی ہے، اللہ کے نبی کھڑے تھے، حالت قیام تھا تو اللہ کے نبی نے وہاں کیا کیا چیز پڑھی ہے، کیا پڑھنے کا حکم دیا ہے، رکوع سے اٹھے ہیں تو کون سی دعا پڑھی ہے، سجدے میں گئے ہیں تو پہلے ہاتھ رکھا ہے کہ گھٹنے رکھے ہیں، کیفیت کیا ہے، اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی کی کیفیت کیا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان کیا پڑھی ہے، یہ تمام چیزیں پریکٹیکلاً ہم کو سیکھنا پڑے گا، ہم کو اس کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے یہی کیا کہ اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حکم، اس قسم کے حکم نازل ہوئے کہ یقیم الصلاۃ یا اقام الصلاۃ یا وآتوا الزکاۃ یا ویؤتوا الزکاۃ، کی زکوٰۃ ادا کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ تو اب صحابہ کے پاس ایک اللہ کا حکم تو آ گیا، لیکن اس حکم کو اپلائی کیسے کرنا ہے؟ تو صحابہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے چلے گئے کہ یہ حکم کس پہ نازل ہوا تھا، یہ حکم کس پہ نازل ہوا تھا، وہی کس پہ آئی تھی؟ کس پہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ کے نبی، جی اللہ کے نبی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی تھی۔ تو جب اللہ کے نبی کے اوپر وحی آئی تو اس وحی کی سب سے بہترین تشریح
یا اس کی صحیح پریکٹیکلی ڈیفینیشن یا صحیح طور پہ اس کی تفصیل ہمیں کون سمجھا سکتے ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے وہ یقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو تو کیسے قائم کرو؟ جیسے رسول اللہ نے قائم کی. تو صحابہ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کو دیکھتے گئے، اللہ کے نبی ایسے نماز پڑھ گئے، ہاں اللہ کے نبی. اس لیے آپ دیکھیں کئی حدیثوں میں حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے ایسا کیا. دوسرے صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا رکوع ایسا کیا، رکوع سے اٹھے تو یہ دعا پڑھی، سجدے میں گئے تو ایسا ایسی کیفیت تھی، ہاتھ ایسے تھے، قدم ایسے تھے. یہ پوری ڈیٹیل صحابہ نے کیسے بیان کی کہ وہ دیکھتے چلے گئے، اپنی نماز کو صحیح کرتے چلے گئے. بات سمجھ میں آئی؟ تو وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ کی دلیل کے طور پہ ہم کو دلیل تو مل گئی، لیکن پریکٹیکلی عمل کہاں دیکھیں گے؟ رسول اللہ نے کیسے پڑھا، رسول اللہ نے کیسے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے حقوق میں ابھی ہم نے پڑھا کہ آپ کی اطاعت ہم پہ کیا ہے؟ کمپلسری ہے. اور جب ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں تو آپ کی اطاعت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اور دین کے تمام احکامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پہ لازمی ہے. ٹھیک ہے. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ دوسرا حکم اللہ نے کہا. اللہ دوسری دلیل آپ کو بتائی جا گئی، زکوٰۃ کی فرضیت کی دلیل ہے. نماز کی فرضیت کی دلیل پتہ چل گئی، اب زکوٰۃ کی فرضیت کی دلیل دیکھیں. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ زکوٰۃ کا دینا، زکوٰۃ کا دینا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اور زکوٰۃ دے، اور زکوٰۃ دے. اللہ آرڈر دے رہا ہے آپ کو ہم کو کہ اور زکوٰۃ دے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہی سیدھی ملت کا دین ہے، یہی سیدھا دین ہے. ٹھیک ہے. دینی سیدھی ملت کا دین ہے، یعنی مضبوط سیدھا دین ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ کہہ کے اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ زکوٰۃ دو. اب زکوٰۃ دو کا کیا مطلب ہے؟ کب دینی ہے زکوٰۃ؟ کون دے گا زکوٰۃ؟ ہر وہ شخص جو جس کے پاس تھوڑا بھی مال ہو، کیا وہ زکوٰۃ دے گا؟ یا کوئی اس کا پیمانہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا اگر قرآن کا صرف اتنا حکم لے لے وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ کہ زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ کیسے دیں گے آپ؟ زکوٰۃ کا کوئی یعنی آپ کے پاس وہ نہیں ہے، اصول نہیں ہے کہ کیسے آپ زکوٰۃ دیں گے. تو یہ اصول یا اس کی تشریح یا اس کو اپلائی کیسے کیا، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا پریکٹیکلی ہم کہاں دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمیں کیا حکم دیا. اللہ کے نبی نے کہا اگر سونا 7.5 تولے کے برابر ہو، اس پہ 1 سال گزر چکا ہو، تو تمہارے اوپر 2.5% زکوٰۃ ہے. کتنی زکوٰۃ ہے؟ 2.5% زکوٰۃ ہے. 2 شرط اللہ کے نبی نے بتایا. سونا ہے آپ کے پاس 7.5 تولہ ہے یا اس سے زیادہ، مثال کے طور پہ 8 تولہ سونا آپ کے پاس ہے، 8 تولہ یا 10 تولہ آپ کے پاس سونا ہے. ابھی آپ کے پاس آیا ہے، مثال کے طور پہ آج کل آپ کے پاس سونا 10 تولہ سونا آپ کے پاس کل آیا ہے. اب ابھی آپ کے پاس کیا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی؟ اگر آپ کے پاس کل سونا آیا تو زکوٰۃ فرض ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جلدی بتائیے. نہیں. جلدی بتائیے. نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا نا. جی 1 سال گزرنے کا. ماشاء اللہ. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شرط بتائی. ایک زکوٰۃ کا نصاب بتایا کہ اگر 7.5 تولہ ہے، یہاں سے آپ کی زکوٰۃ اسٹارٹ ہو گئی، یعنی یہ آپ کے پاس مقدار تو آ گئی سونے کی، یا اس کی قیمت تو آ گئی، یا چاندی کے 52.5 تولہ کے آس پاس اس کی مقدار تو آ گئی. لیکن دوسری شرط ابھی مکمل نہیں ہوئی، سال مکمل نہیں ہوا. 1 سال گزر جائے، یعنی 1 سال تک آپ کے پاس 7.5 تولہ یا 8 تولہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے یا اس سے زیادہ پڑا ہوا ہے، اور تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. مثال کے طور پہ آپ کے پاس 7.5 تولہ ہے، آج آیا ہے، کل آیا ہے، 10 مہینے تک آپ کے پاس گئے، 10 مہینے تک آپ کے پاس گئے، اور 10 مہینے کے بعد کسی وجہ سے خرچ ہو جائے، آپ کو بیچنا پڑ جائے، یا کسی وجہ سے ایسا نہیں کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے آپ بیچ دے، یہ جائز نہیں ہے. یہ تو ہیلا ہو گیا، یہ تو دھوکہ ہو گیا، اس کا گناہ ملے گا. اگر کوئی شخص زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بیچ رہا ہے تو یہ غلط ہے. زکوٰۃ سے بچنے کے لیے آپ بیچ رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. لیکن کسی وجہ سے آپ نے بیچ دیا، یا آپ کے پاس مال نہیں ہے اپنے اخراجات کو مکمل کرنے کے لیے، آپ نے اس کا استعمال کر لیا، اب آپ کے پاس 7.5 تولہ نہیں بچا، 7 تولہ ہی بچا یا 6 ہی تولہ بچا. 10 مہینے تک آپ کے پاس تھا، لیکن 11ویں مہینے میں آپ نے بیچ ڈالا، تو بھی آپ سال مکمل ہونے کے بعد آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ نصاب سے نیچے چلا گیا. وہ بات سمجھ میں آئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اصول دے دیا کہ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ ہے، تو زکوٰۃ کا جو اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، تو کس کو دینی ہے، کب دینی ہے،
کتنے میں دینی ہے, کتنے سال گزرنے کے بعد دینی ہے, اور کس چیز پہ کتنی کتنی مقدار ہے. مثال کے طور پہ سونے کی 7.5 تولہ بتا دی گئی, چاندی کی بتا دی گئی 52.5 تولہ, اسی طریقے سے اونٹ کی الگ بتائی گئی, بکریوں کی الگ بتائی گئی, گائے بیل بھینس ہے تو اس کی الگ بتائی گئی. ہر چیزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, جس چیز کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, اس کی مقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی, اور اسی کے حساب سے ہم کو زکوٰۃ دینی ہے. تو وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ یعنی زکوٰۃ ادا کرو, یہی دین قیم ہے, یہی سیدھی ملت کا دین ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان اگر اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے, کلمہ توحید کی گواہی دے رہا ہے, دل سے زبان سے کہہ رہا ہے, دل سے تصدیق کر رہا ہے, جسمانی اعضاء سے عمل کر رہا ہے, تو اس کے اوپر کمپلسری ہے کہ وہ اب عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارے. اس کی دلیل کے طور پہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح بخاری مسلم وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بھیجتے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ, اے معاذ ان کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا, وانی رسول اللہ وانی محمد رسول اللہ, یعنی دو چیزوں کی طرف سب سے پہلے بلانا. ایک یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے, اور اس بات کی گواہی دے دے کہ میں یعنی محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, اس بات کی گواہی دے دے. جب اس کو مان لے, اس کی گواہی دے دے, اس کے اوپر عمل یعنی اس کو تسلیم کر لے, اب ان کو بتانا فَعْلَمْ ان اللہ فرض صلوات الخمس. پھر اللہ کے نبی نے کہا پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے تم پہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے, 5 وقت کی نمازیں تم پہ فرض. دیکھیں ترتیب رسول اللہ بتا کے ترتیب. آج کیا ہے ہمارے یہاں کئی ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے جو حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, جو دنیا کے اندر خلافت لانا چاہتے ہیں, یا اس قسم کے دوسرے کام کرنا چاہتے ہیں, بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایمان کا پتہ نہیں ہے, عمل صالح کا پتہ نہیں ہے, توحید کا پتہ نہیں ہے, عقیدے بگڑے ہوئے ہیں, امت کو توحید اور کلمہ شہادت پہ جمع کرنے کی فکر نہیں ہے, اور ایسے فضول کے کاموں میں وہ لگے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا اگر تم ایمان عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارو گے تو ہم ہی تم کو زمین دے دیں گے. تو اللہ نے تو یہ وعدہ کر دیا, تو آپ کو جس چیز کے لیے محنت کرنی اس کے لیے محنت کیجیے. آپ کو محنت کرنی چاہیے ایمان کو پھیلانے کے لیے, عمل صالح کو عام کرنے کے لیے, توحید کو مضبوط کرنے کے لیے, لوگوں کے عقیدے سدھارنے کے لیے. ایٹومیٹکلی معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے. توحید بگڑی ہوئی ہے, سب کچھ بگڑا ہوا ہے, اس لیے اللہ کے نبی نے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دو, پھر نماز بتاؤ. پھر اللہ کے نبی نے کہا جب یہ نماز کو بھی مان لے تو ان کو کہو کہ تم پہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے, جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی, غریبوں کو دی جائے گی, مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ اس کو بھی مان لے تو ان کو بتاؤ کہ تم پہ اللہ نے 1 مہینے رمضان کے روزے فرض کیے. جب اس کو بھی تسلیم کر لے, اس کو مان لے, تو پھر بتاؤ کہ تم میں سے جو صاحب استطاعت ہو اس کے اوپر حج فرض کیا گیا. تو یہ ترتیب ہے دین کی ایک شکل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو پریکٹیکلی اگر دعوت بھی کرنا ہے تو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اگر ہم اپنے معاملات انجام دیں گے, دینی کام کرنا بھی چاہیں گے, تو وہ اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوگی, اس میں خیر و برکت نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں سنی ہے, کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیے, کیونکہ ٹائم ختم ہونے پہ ہے بالکل. جی کوئی سوال نہیں ہے کسی کا؟ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ چلیے اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا علم اس طریقے سے سیکھنا اور ہمارا سکھانا, اور ذمہ داران جنہوں نے اس کو منظم کرنے کی ہم سب کو توفیق, جن کے ذریعے سے ہم یہ کام انجام دے گئے اللہ کی توفیق سے, ان سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, ہم سب کے جنت میں دخول کا ذریعہ بنائے. دعا پڑھیے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا